جوائن کر رہے ہیں عزیر یونس صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ تینوں سینئر اینالسٹ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آغاز کروں گا عزیر صاحب آپ سے، یہ پہلے جو میڈییشن کی ایفرٹس جتنی بھی قطر کی طرف سے ہوتی ہیں، چاہے وہ دوحہ ٹاکس ہوں یا ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کے اوپر بھی میڈییشن کی کوشش کی گئی، اس کو ایک تو اسرائیل کی طرف سے روکا جاتا ہے، وہاں پر ان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر کے مین لینڈ ان کے سٹیز میں حملے کیے جاتے ہیں، اور اب یہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے 50 سے زائد جو مسلم نیشنز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف قطر پہ حملہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسلم ممالک کے اوپر ایک حملہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں یا UN ہے اس کی طرف سے کوئی اس پر ایکشن بھی لیا جائے گا یا صرف مذمتی قراردادیں، اس سے آگے بات نہیں بڑھے گی؟ اور اس ڈائلیما کا ہم کیا کریں کہ ایک طرف امریکہ کہتا ہے میں پروٹیکٹر ہوں قطر کا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل اگریشن کر رہا ہے قطر کے اگینسٹ، تو اس میں کون کہاں لائے کرتا ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ اس پہ دیکھیں جو مین ایشو اس وقت ہے وہ یہ ڈیلیما کا ہی ایشو ہے، بالخصوص گلف کنٹریز کے لیے، کیونکہ وہ انٹیگریٹڈ ہیں اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی اور سیکیورٹی سائٹ پہ امریکہ کے ساتھ، لیکن امریکہ کا سب سے قریبی جو ایلائی ہے اس نے قطر پہ بمباری کر دی۔ اب کیا کریں اس بارے میں، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے سالوں میں بھی ان کے پاس اس کا کوئی ایسا جواب ہوگا، کیونکہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ روس کی طرف دیکھیں گے تو روس ایک ڈکلائننگ گریٹ پاور ہے جو کہ یوکرین میں ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور اس کی اپنی کیپیسٹی کی لیمیٹیشنز آپ نے دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شام جو کہ روس کا ایک ایلائی تھا، بشار الاسد کا جو رجیم تھا، باربیرک رجیم تھا، وہ ختم ہو چکا، تو روس کا فٹ پرنٹ شام سے بھی کافی حد تک محدود رہ چکا ہے، اور ایران کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ تو آپ نے پچھلے 3 سال میں پھسلتا ہوا دیکھ لیا پورے کے پورے خطے میں، جہاں اب عراق موجود ہے۔ تو اب گلف کے ممالک کے لیے جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ کیا کریں اس بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوشش کی جائے گی کہ ترکی کے ساتھ بالخصوص کسی طرح کا نیا جو ہے الائنس تو نہیں کہوں گا میں، لیکن کوئی نیا فریم ورک طے کیا جائے جہاں ترکی ایز اے نیٹو ایلائی اسٹیپس انٹو دا مڈل ایسٹ، اور ایک طرح سے بیلنس کریٹ کرے پاور کا خطے کے اندر، جہاں ترکی ایک سائڈ پہ، اسرائیل ایک اور الگ سائڈ پہ، سعودی عربیہ اور گلف کے ممالک تیسرے سائڈ پہ ہوں، اور پھر ایران کا مسئلہ آگے جا کے دیکھا جائے۔ لیکن جو بڑی سٹرکچرل بات ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو پچھلے 30 یا 50 سال کا گلوبل آرڈر تھا، ملٹی لیٹرل سسٹمز کا، UN کا، جو پیس کیپنگ فورسز کا، یا ایک رولز اینڈ نارمز کا، وہ ایرا ختم ہو چکا ہے۔ نیا ایرا یا نئے رولز آف دا سسٹم طے نہیں پائے ہیں، اور جب تک یہ انٹرم کا پیریڈ چلے گا ہم ایسی بہت ساری چیزیں ہوتا ہوا دیکھیں گے، نہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر بلکہ پورے خطے کے اندر، بالخصوص یورپ کے اندر بھی۔ مطلب والیٹائل جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی ایسی رہے گی۔ تیمور صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ جو ہم نے دیکھا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے جو سامنے آئی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ خود کہہ رہی ہے کہ 5 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جینوسائیڈ کمٹ کرنے کے لیے، اس میں سے 4 کا اسرائیل مرتکب ہو چکا ہے، اور وہاں پر فیمنز بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نازی جرمنی میں پالیسیز تھیں کہ سٹیریلائز کر دیا کرتے تھے نسل کشی کے لیے، وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ سب کچھ UN نے ڈٹرمن کر لیا، اسرائیل نے، امریکہ نے بے شک بوائیکاٹ کر دیا اس ساری کارروائی کا، بٹ کیا کوئی انفورسمنٹ میکنزم ہے ہی نہیں انٹرنیشنل سسٹم میں؟ کوئی انفورسمنٹ میکنزم نہیں ہے، نہ ریجنلی اور نہ انٹرنیشنلی۔ یہ تو اب ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے، یہ اب ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ تو طے ہو گیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے بارے میں اب کیا کیا جا رہا ہے؟ نتھنگ ایٹ آل، ماں سوائے اس کے کہ تھوڑی بہت تقریریں کر لیں گے اور لفاظی کر لیں گے، کنڈیم کر لیں گے۔ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے پاکستان کے ایمبیسڈر نے بھی بڑی زبردست تقریر کی ہے، مگر دیر از نو ایکشن، نتھنگ ایٹ آل۔ تو اور ٹرکی کا بھی ذکر کیا عزیر صاحب نے، اب آپ کو بھی پتہ ہوگا، ان کو بھی معلوم ہوگا کہ اسرائیل کا تقریباً 40% تیل ٹرکی کے تھرو آتا ہے، آذربائیجان کے تھرو، ٹرکی کے تھرو وہ آتا ہے۔ اسی طرح یہ جتنی گلف کنٹریز ہیں، ان کے ابراہیم اکارڈز کے بعد ان کے تمام میسو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، صرف امریکہ کے ساتھ نہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی، تو وہ اس کو بھی رسک نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح۔ اور ایوری بڈی نوز کہ یہ ابسرڈ بات تھی کہ آپ نے دوحہ پہ جو اٹیک کیا، کیونکہ جتنی نیگوسیشنز ہوئی ہیں ابھی تک، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہوں، حماس کے حوالے سے ہوں، ریجن کے حوالے سے، جتنی وہ دوحہ میں ہی ہوتی ہیں ہمیشہ، تو یو کانٹ گو اراؤنڈ بامبنگ دیٹ کنٹری، اینڈ اوپر سے UN میں اسرائیلی ایمبیسڈر ایکیوز کر رہا ہے کہ بھئی وہ آپ کے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے۔
بھائی وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ سے نیگوسیٹ کریں. اور امریکہ نے کہا ہم 10 منٹ لیٹ ہو گئے بتانے میں. 10 منٹ آئی مین ابسرڈ بات ہے, کیونکہ ان کا اتنا بڑا, سب سے بڑا ان کا جو اڈا ہے وہ وہاں پہ ہے بالکل قطر کے اندر, تو ان کو تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کون سے جہاز اڑ رہے ہیں, کون سے آ رہے ہیں, کون سے جا رہے ہیں. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل رسک کرے کہ امریکہ کو بتائے بغیر اپنے جہاز وہاں پہ پہنچے, کیونکہ اگر وہ کسی بھی حوالے سے فرینڈلی فائر میں ہٹ ہو جائے تو اسرائیل نے پہلے ہی بتایا تھا امریکہ کو. مگر یہ انہوں نے اپنے گیم بنائی ہوئی ہے کہ پلوزیبل ڈینائبلٹی کے سانو پتہ نہیں سی اسی دس نہیں سکے. تو قطاری سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنا زیادہ لیوریج دیا امریکہ کو اپنی پریزنس یہاں رکھنے کے لیے, اور ہمیں گین کیا ہوا, صفر, کچھ بھی نہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک دے شوڈ ڈو ناؤ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ انڈیویجولی اتنا کچھ کر بھی سکتے ہیں. اس پوزیشن میں تو نہیں ہے, پیسے ان کے پاس بہت ہیں, مگر اسرائیل از اے ہیوج ملٹری پاور. آپ نے دیکھا ہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. 7 اکتوبر سے لے کے اب تک آپ یہ دیکھیں مزمل کہ انہوں نے 10 مختلف کنٹریز پہ بمباری کی ہے. لیبنان پہ کی, شام پہ کی, عراق پہ کی, ایران پہ کی, اب انہوں نے یہاں قطر پہ کر دیا, کوسٹ آف مالٹا, یمن. آئی مین دے آر کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول. کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو جب تک کوئی سالڈ ریٹیلیشن نہ ہو, اب اس میں کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح ملیشیا اور ٹرکی کہ جی ہم ان کو بوائیکاٹ کریں, اکنامک اسٹرینگل ہولڈ کریں. کچھ اس سے بھی زیادہ ریڈیکل ایران وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملیٹریلی آپ کاؤنٹر کریں. باقی جو ہے وہ ڈپلومیٹک اور یہ وہ. اور سب سے جو ویک ڈیننسیشن اور ایکشنز ہیں وہ فرینکلی سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز ہیں. اچھا, ود دی ایکسیپشن آف دوحہ آف کورس, قطر آف کورس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ کامران ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ آیا, جو رسپانس میں تھا جو قطر کے ساتھ ہوا اسرائیل کی طرف سے, اب وہ یہ گارنٹی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایسا قطر کے اگینسٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے پاس ان کی ٹیریٹری بھی موجود ہے, ایکسیس بھی ہے, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کو دوبارہ اس طرح سے بوم کیا جائے. اس گارنٹی پہ ریلائی کر سکتا ہے قطر؟ تیمور صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ 10 ممالک کو آپ نے ٹیریٹوریل جورسڈکشن ان کی بریچ کر کے جہاں دل کرتا ہے فری پاس لے کر آپ حملے کر رہے ہیں, تو یہ گارنٹی پھر مان سکتا ہے کوئی اس وقت جو ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر اسرائیل کو اس وقت کوئی روک سکتا ہے یا کوئی طاقت روک سکتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صرف امریکہ ہے. لیکن کیا موجودہ صورتحال میں امریکہ کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے؟ جب قطر کے اوپر حملے ہوئے تو بالکل امریکی صدر ٹرمپ نے اس بارے میں کہا کہ یہ بالکل بھی قطر اسرائیل کا ٹھیک فیصلہ نہیں ہے, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ جب اسرائیل میں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ مستقبل میں بھی وہ اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں. اور پھر جب وائٹ ہاؤس میں سوال ہوا امریکی صدر ٹرمپ سے, انہوں نے کہا کہ نہیں, دوبارہ اس طرح کی وہ کارروائی نہیں کریں گے. مجھے تو میرے خیال میں لگتا ہے کہ یہ ساری میرے خیال میں ملی بھگت ہے, کیونکہ ایک طرف بے شک ٹرمپ جو باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غزہ میں پیس ہو, لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اب جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے گراؤنڈ اوفینسو شروع کر دیا ہے غزہ میں. غزہ میں ویسے کچھ بچا نہیں ہے, جو ہائی رائز بلڈنگ تھی ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ طور پر اب غزہ میں قبضے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف جو یقین دہانی جو بھی امریکی صدر ٹرمپ کرا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی وقت ہے. اینڈ امپورٹنٹلی آئی تھنک جو ایکسپیکٹیشن کل جو عرب اسلامک سمٹ ہوا, جو عرب سٹریٹ کے اندر بھی مسلم سٹریٹ کے اندر بھی ایک ویسے تو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, لیکن جو بیانات مختلف مسلم رہنماؤں کی طرف سے سامنے آئے تو شاید ان کو لگا کہ اس دفعہ ایک قدم بڑھ کر کچھ ایسا سٹیپ ضرور لیں گے یہ مسلم دنیا کے ممالک کہ تھوڑا سا ان کی میں بھی ضمیر جاگا ہو کہ اب آگ جو ہے ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے. لیکن اگر وہ جوائنٹ کمیونکے دیکھیں تو اس میں سوائے ایک جو پوائنٹ ہے جو میرے خیال میں وہ بھی ایریلیونٹ ہے کہ جی سی سی کا جو ایک ڈیفینس میکنزم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگین جو جی سی سی کنٹریز ہیں دے آر ہیویلی ریلائنڈ آن یو ایس, اور یو ایس کا جو سیکیورٹی کور ہے ساری ٹیکنالوجی مغرب کی ہے, کیا اس پر ریلائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ, اور پھر کسی نے یہ بھی بات کی کہ آئی تھنک وہ بیسیکلی ریلائی اب قطر ہو یا باقی جو عرب کنٹریز ہوں وہ امریکہ کے اوپر ہی کر رہے ہیں کہ امریکہ کسی طریقے سے اگر لیوریج استعمال کر کے اسرائیل کو منع کر دے تو پھر ہماری بچت ہو سکتی ہے. ادروائز لگتا یہ ہے کہ بس وہ اسرائیل کے رحم و کرم پر ہی ہیں اس وقت. بالکل, جو فائنینسر کہہ لیں آپ اس ساری جنگ کا, وہ امریکہ کے علاوہ کہیں اور جو ہے وہ انگلی اٹھا نہیں سکتے اس پہ. عزیر, جو پہلے ہم بات کر رہے تھے یو این کی رپورٹ میں, اب
بذات خود اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اب جینوسائیڈ سے کم تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر جو انفورسمنٹ میکنزم کی ہم بات کر رہے تھے وہ ساری اکیڈیمک باتیں تھیں صرف پھر, کہ جس طرح آرٹیکل 55 ہے یو این چارٹر کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہیومینیٹیرین وائلیشن اتنے بڑے اسکیل پر ہو رہی ہو تو آپ انٹروین کریں. روانڈا میں ہوا, باقی جگہوں پہ ہوا, وہ صرف افریقہ تک محدود تھا یا پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز تک محدود ہوتا ہے. اگر اسرائیل کرے تو اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہوگا. دیکھیں بالکل اسرائیل کرے تو کوئی رسپانس نہیں ہوتا, لیکن میں یہ بھی کہوں گا یاد دہانی کے لیے کہ اسرائیل اس میں یونیک بھی نہیں ہے. چین میں شنجیانگ میں بھی یو این کی جینوسائیڈ کی رپورٹ آئی ہے. کیا چین کے خلاف شنجیانگ میں کسی نے آپریشن کیا؟ نہیں. برما یا میانمار کے اندر روہنگیا کے خلاف جینوسائیڈ چل رہی ہے, کیا کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ نہیں. سوڈان میں فورن عرب ملیشیاز جو ہیں وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, کیا کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ نہیں. تو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر پاور اسٹل میٹرز, اور جس کے پاس پاور ہو یا اس کے دوست پاورفل ہوں تو اسے ضرور پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہی اس وقت المیہ ہیں. اور اسرائیل کی آن گوئنگ جینوسائیڈ نے بالخصوص جو ہے وہ جو ماسک تھا مغرب کا, ہیومن رائٹس کا, رول آف لاء کا, انٹرنیشنل نارمز کا, وہ ماسک اتار دیا ہے. اب اس ماسک کے اترنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. میں یہ بھی آڈینس کے لیے بتا دوں کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں تھا کہ جس دن اور جس شام کو اسرائیل نے دوحہ پہ بمباری کی, اسی بمباری کے اگلے دن گھنٹوں بعد بلکہ روس نے پولینڈ کے اوپر ڈرونز اڑائے. وہ کوئی کوئنسیڈنس میرے نزدیک نہیں تھا. وہ ایک سگنل ہے کہ ٹھیک ہے, اگر اسرائیل امریکہ کا قریبی دوست یہ کام کر سکتا ہے تو روس یورپ کے اندر بھی ایسے ہی کام کرے گا. اور یہ آپ بڑھتا ہوا دیکھیں گے. آئی تھنک جو بڑی چیز ہے جو شفٹ ہو رہی ہے, جس پہ تھوڑی سی میں امید لگائے بیٹھا ہوں, وہ امریکی سیاست ہے, جہاں اسرائیل کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی ہے دونوں پارٹیز کے اندر, اور یہ مومنٹم پک ہوگا. اور جیسے یہ مومنٹم پک ہوگا آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں کہ اسرائیل کو اس طرح کی امپیونٹی نہیں دی جائے گی امریکہ کی طرف سے جو اس کی عادت اسے لگ گئی ہے. نہیں عزیر, لیکن ایک ویو تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں رائٹ ونگ ریوائولزم کی. چارلی کرک کی شوٹنگ کے بعد سینٹیمنٹ بہت اوپر چلا گیا. کل بلکہ پرسوں برٹن کے اندر لاکھوں لوگ اینٹی امیگرنٹ پروٹیسٹ میں آ گئے. جرمنی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو لگ تو یہ معلوم تو یہ ہو رہا ہے کہ رائٹ ونگ از آن دا مارچ. بالکل رائٹ ونگ از آن دا مارچ, لیکن اس رائٹ ونگ کے اندر بھی اگر آپ ٹکر کارلسن یا اسٹیو بینن یا لورا رومر کی کانورزیشنز دیکھیں تو وہ بڑے پچھلے 6 مہینے میں کرٹیکل ہو گئے ہیں اسرائیل کے. اور یہ کرٹیسزم آپ کو لیفٹ کی بیس میں بھی نظر آئے گا, جو چل رہا ہے کافی ٹائم سے, برنی ونگ آف دا ڈیموکریٹ پارٹی فار ایگزامپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پوزیشن تھی بائی پارٹیزن کنسنسس کی, وہ اسرائیل نے کافی حد تک کمزور کر دی ہے. اور رائٹ ونگ کا ہمیں یہ بھی یاد دلانا چاہیے کہ جب فیشزم مارچ کرتا ہے تو وہ صرف پیپل آف کلر کو ٹارگٹ نہیں کرتا, آپ جیسے یا میرے جیسے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا, وہ یہودیوں کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے. تو آپ اینٹی سیمیٹزم بھی بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اسلاموفوبیا بھی بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور طرح کی جو کربز ہیں اسپیچ کے اوپر وہ بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں.